بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاکم بصرہ روماس کی بیوی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حاکم بصرہ روماس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے درخواست کی کہ میں اس شہر میں رہنے والا نہیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ چند مجاہدوں کو بھیج دو جو مجھ کو میرے مال و اسباب اور اہل و عیال کو میرے گھر سے لانے میں اعانت کریں۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چند اشخاص ان کے ساتھ بھیجے۔ جب حاکم بصرہ روماس اپنے گھر گئے تو ان کی زوجہ نے ان سے سخت جھگڑا مول لیا۔ وہ غصہ میں بھری ہوئی ایک شیرنی کی مانند بفری ہوئی تھی، اپنے شوہر سے تیز زبان میں گفتگو کر رہی تھی۔ حاکم بصرہ روماس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں سے اس عورت نے کہا کہ میرا فیصلہ اسلامی لشکر کے سردار کے پاس ہوگا، لہٰذا اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت روماس کی بیوی کے متعلق لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس کو اپنے شوہر سے سخت نالش و شکایت ہے اور وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اجازت دی تو حاکم بصرہ روماس کی بیوی نے بواسطہ ترجمان رومی زبان میں اپنی عرضداشت کہی، جس کا علامہ واقدی نے اپنی تصنیف میں ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ اس نے بواسطہ ترجمان کے بیان کیا کہ رات کو میں نے بحالت خواب ایک شخص نہایت خوبصورت کو مثل ماہ شب چہاردہم یعنی 14ویں رات کے چاند کی مانند دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر اور تمام ملک شام اور عراق اسی گروہ عرب کے ہاتھ سے فتح ہو گیا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر مجھے بجانب اسلام دعوت فرمائی اور میں نے اسلام قبول کیا۔ پھر مجھ کو آپ نے 2 صورتیں قرآن مجید کی سکھائیں۔ پس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ کلام سن کر تعجب کیا اور بواسطہ ترجمان کے اس سے کہا کہ وہ 2 صورتیں پڑھے۔ پس اس نے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر سنائی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اپنے اسلام کو تازہ کیا اور اپنے شوہر روماس سے کہا کہ یا تو میرا دین قبول کر یا مجھ کو چھوڑ دے۔ پس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کا یہ کلام سن کر ہنسے اور کہا پاک ہے وہ ذات جس نے دونوں میں موافقت بخشی۔ پھر بواسطہ ترجمان کے اس عورت سے کہا کہ تیرا شوہر تجھ سے پہلے مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ قارئین کرام، مندرجہ بالا عبارت کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ مطالعہ فرمائیں اور اس کے ایک ایک جملہ پر غور فرمائیں۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرفات عالیہ اور اختیارات تامہ کی وہ شان رفیع ہے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جس کو چاہیں دولت ایمان عطا فرمائیں۔ حاکم بصرہ روماس کی بیوی کو صرف اسلام سے مشرف فرما کر فیض منقطع نہیں فرمایا بلکہ ایمان کی دولت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی 2 جلیل القدر الشان صورتوں کی تعلیم بھی فرمائی، یہاں تک کہ اسے یاد حفظ کروا دیں۔ حاکم روماس کی بیوی خواب میں حضور اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئی اور خواب ہی میں جمال اقدس کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ 14ویں رات کے چاند کی مانند نہایت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا
اور اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں کائنات کو وجود بخشا، انہی کے نور کی خیرات چاند اور سورج کو ملی۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ۔ حاکم روماس کی زوجہ کے خواب کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ اس نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سنا دی، بلکہ اللہ کے حبیب کی عنایت سے وہ دولت ایمان سے ایسی مشرف ہوئی اور ایمان اس کے دل میں ایسا راسخ ہوا کہ اب وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر بھی میری طرح کفر و شرک کی غلاظت و قباحت سے پاک و صاف ہو جائے۔ اپنے شوہر سے صرف اسی لیے جھگڑتی ہے کہ وہ مذہب باطل سے منحرف ہو کر دین حق کی جانب رجوع کرے، لیکن اس کے شوہر کی تقدیر تو پہلے ہی چمک اٹھی تھی۔ حاکم روماس کی بیوی کو جب پتہ چلا کہ میرا شوہر بھی زمرہ اسلام میں شامل ہو گیا ہے تو اس کے سرور اور مسرت کی انتہا نہ رہی۔ گویا وہ اپنی تقدیر پر ناز کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض اتم و اکمل کی شکر گزار تھی۔ بحوالہ کتاب مردان عرب۔